قرآن مجید کا سورہ نمبر 10 سورہ یونس۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ کیا یہ لوگوں کے لیے عجیب بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے سچائی کی روایت قائم ہے ان کے پروردگار کے یہاں۔ کافر کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر برقرار ہوا تدبیر کائنات کرتا ہوا۔ کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، تو عبادت کرو اس کی۔ تو کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بلا شبہ وہی پہل مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا تاکہ جزا دے انہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے عدالت کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا اور دردناک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہ ہے جس نے آفتاب کو چمکدار بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی مختلف منزلیں قرار دیں تاکہ تمہیں برسوں کا شمار اور حساب معلوم ہو۔ اللہ نے یہ سب نہیں پیدا کیا مگر بالکل صحیح و مناسب۔ وہ تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یقیناً رات اور دن کی عدل بدل میں اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نجات کی فکر رکھتے ہوں۔ یقیناً وہ جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے اور وہ اس دنیاوی زندگی سے خوش اور اس پر مطمئن ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے بے پرواہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے ان اعمال کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔ یقیناً وہ کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے انہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ ان کے زیر قدم نہریں رواں ہوں گی آرام والے بہشت کے باغوں میں۔ وہاں ان کی صدا یہی ہوگی کہ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور آپس کی ملاقات کے وقت ان کی دعا سلام کے ساتھ ہوگی، اور آخر میں ان کی آواز ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور یہ لوگ بھلائی حاصل کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اتنی جلد اگر اللہ ان کے واسطے خرابی لے آئے تو ان کی عمر کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ مگر ہم تو چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھا دھند مبتلا رہیں۔ اور آدمی پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، کروٹ کے بل یا بیٹھے یا کھڑے، جس عالم میں بھی ہو۔ اس کے بعد جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا چلتا ہوتا ہے جیسے کہ کسی مصیبت میں جو اس پر پڑی ہو اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آراستہ ہوا وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور ہم نے تمہارے پہلے بہت نسلوں کو ختم کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم سے کام لیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے اور وہ کسی طرح ایمان لانے والے نہ تھے۔ یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم مجرم لوگوں کو۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں روئے زمین پر ان کی جگہ پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو بہت ہی صاف ہیں پیش ہوتی ہیں تو وہ جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس کو بدل دیجئے۔ کہیے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے خود اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اس کی
جو میری جانب وحی ہوتی ہے، یقیناً میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہیے کہ اگر اللہ کو ایسا منظور ہوتا تو میں اس کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس پر مطلع کرتا، کیونکہ اس کے پہلے میں ایک عمر تک تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً جو مجرم ہیں وہ کبھی فلاح و نجات نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہیے کہ کیا تم اللہ کو اطلاع دیتے ہو ایک ایسی چیز کی جس کی خود اسے آسمانوں اور زمین میں کوئی خبر نہیں ہے؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس سے کہ جو یہ شریک قرار دیتے ہیں۔ اور نہ تھے لوگ مگر ایک مذہب کے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی اللہ کی ایک بات جو پہلے سے طے شدہ تھی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں میں کہ جن میں ان کے درمیان اختلاف تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ کہہ دیجئے کہ غیب اللہ سے مخصوص ہے، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو ان پر پڑی ہے، تو وہ ہماری قدرت کی نشانیوں کے بارے میں اپنی ترکیبیں لڑانے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ترکیب میں زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں وہ جو تم ترکیبیں لڑاتے ہو۔ وہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ چلیں ان مسافروں کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ، اور وہ اس سے خوش ہوئے تو آ گئی ان پر تیز جھکڑ کی ہوا اور آ گئی ان پر لہریں ہر طرف سے، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ گھر گئے ہیں، تو وہ پکارنے لگے اللہ کو خالص اس سے لو لگاتے ہوئے، اگر تو ہم کو اس سے چھٹکارا دے دے تو ضرور ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس نے انہیں چھٹکارا دے دیا تو ایک دم وہ دنیا میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت سے نقصان خود تمہارا ہی ہے، اس دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تو ہم تمہیں بتائیں گے جو تم اعمال کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب سے مل جل کر پیدا ہوئیں زمین سے اگنے والی چیزیں جنہیں انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین زیب و زینت کو لے چکی اور وہ سنور گئی اور اس کے باشندے سمجھنے لگے کہ انہیں اس پر قابو حاصل ہے، تو آ گیا اس پر ہمارا حکم رات یا دن کو، تو ہم نے اس کو کٹا پھٹا بنا دیا، ایسا جیسے کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ ہم آیتیں پیش کرتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ جنہوں نے نیک کام کیے ہوں ان کو ویسا ہی نیک بدلہ ملے گا اور کچھ بڑھ کر، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت و حقارت، یہ جنت والے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے اعمال کیے تو انہیں برائی کی سزا ملے گی، ان پر ذلت و حقارت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہوگا اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، یہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو محشور کریں گے، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، رہو اپنی جگہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک، تو ہم تفرقہ ڈال دیں گے ان کے درمیان، اور ان کے بنائے ہوئے شریک کہیں گے کہ تم
ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ اچھا تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ہر ایک نتیجہ دیکھ لے گا اس کا جو وہ پہلے کر چکا ہے، اور سب پلٹائے گئے ہوں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور غائب ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ تہمت لگاتے تھے۔ کہیے کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جو سننے کی طاقت اور نگاہوں کا مالک ہے، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون کائنات کا انتظام کرتا ہے؟ اس پر وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہیے کہ پھر تم بچاؤ کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ تو کیا ہے حق کو چھوڑنے کے بعد سوا گمراہی کے؟ تو کیسے تم مڑے چلے جا رہے ہو؟ اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات سچ ہوئی ان لوگوں پر جو بد اعمال ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہیے کہ تمہارے والے شریکوں میں سے کیا کوئی ہے ایسا جو کائنات کو پہلے پہل پیدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ زندہ کرتا ہو؟ کہیے کہ اللہ وہ ہے جو کائنات کو پہلے پہل پیدا بھی کرتا ہے اور اسے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تو تم کس طرح منحرف ہوتے ہو؟ کہیے کہ تمہارے والے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہیے کہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس وقت تک راستہ نہ پائے جب تک کہ اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو نہیں پیروی کرتے مگر ایک طرح کے گمان کی۔ بلا شبہ گمان حق تک پہنچنے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے غلط بنا دیا گیا ہو، بلکہ وہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس کے پہلے ہے، اور قانون الہی کی تفصیل ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ کہیے کہ پھر لے آؤ ایک سورہ اس کے مثل اور بلا لو جس جس کو بلا سکو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اسے جس کے علم پر وہ حاوی نہیں ہیں اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی، اسی طرح جھٹلاتے رہے وہ جو ان کے پہلے تھے۔ تو دیکھو کیا ہوا انجام ان ظالموں کا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار خوب جاننے والا ہے فسادیوں کا۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم بے تعلق ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بے سروکار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو بھی سنا دیں گے چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو بھی راستہ دکھا دیجئے گا چاہے وہ دیکھیں نہ؟ یقیناً اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا مگر لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن ہم انہیں قیامت میں اٹھائیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نہیں رہے اس عالم میں مگر دن کے تھوڑے حصے میں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ اس وقت گھاٹے میں ہیں وہ جو اللہ سے ملنے کو غلط کہتے تھے اور وہ صحیح راستے پر نہ تھے۔ اور خواہ ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں کچھ وہ باتیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، بہر صورت ان کی رجوع ہماری ہی طرف ہوتی ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو یہ کرتے تھے۔
اور ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر ہوتا ہے، تو جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے لیے نہ کسی نقصان پر قبضہ رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو ذرا دیر نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر تم پہ اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کو آ جائے تو وہ کیا چیز ہوگی جس کی گناہگار لوگ جلدی کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد جب وہ آ جائے گا تو تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ اس کی تم جلدی کر رہے تھے؟ پھر کہا جائے گا ان سے جو ظالم تھے کہ چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، کیا تمہیں سزا مل رہی ہے سوا اس کے کہ جو تم اعمال کرتے تھے؟ اور وہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کہیے کہ ہاں، خدا کی قسم وہ ضرور سچ ہے اور تم بے بس نہیں بنا سکتے۔ اور اگر ہر اس شخص کی ملک میں جو ظالم ہے وہ سب ہو جو روئے زمین پر ہے تو وہ معاوضے میں دے دے، اور وہ دل میں چھپائے ہوئے ہوں گے پشیمانی، جبکہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان فیصلہ ہوا ہوگا عدالت کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ ہو کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں کے زیادہ نادانی میں مبتلا ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس آیا ہے واعظ و نصیحت کا مجموعہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور سینوں کے اندر کی بیماریوں کا علاج اور رہنمائی اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ کہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف کے فضل و کرم سے ہے، تو اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے اس دولت سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا ہے تو تم نے اس میں حرام اور حلال خود قرار دے لیے ہیں؟ کہیے کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا یا تم اللہ پر غلط تہمت لگاتے ہو؟ اور کیا ہے گمان ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، اور بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل و کرم والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، اور نہ اس کی طرف کی کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں، اور نہ تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، مگر ہم تمہارے اوپر حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ جب تم اس میں بڑے انہماک کے ساتھ مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر چیز پوشیدہ نہیں رہتی، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک واضح نوشتے میں موجود ہے۔ آگاہ ہو کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں رنج ہوتا ہے۔ جو ایمان لائیں اور پرہیزگار رہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی گفتگو آپ کو رنجیدہ نہ کرے، یقیناً عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر شریکوں کی جو دہائی دیتے ہیں وہ کاہے کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ نہیں پیروی کرتے کسی چیز کی سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ سوا اس کے کہ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو قرار دیا اس لیے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو
دیکھنے والا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ بے نیاز ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل اس پر نہیں ہے، کیا تم اللہ پر منتے ہو ایسی بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں وہ بہتری حاصل نہیں کریں گے۔ دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، پھر ہماری طرف ان کی رجوع ہوگی، پھر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے بدلے میں اس کے جو وہ کفر اختیار کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا، اے میری قوم والو، اگر تم پر شاق ہے میرا قیام اور میرا نصیحت کرنا آیات الہی کے ساتھ، تو میرا تو بھروسہ صرف اللہ پر ہے، تو تم اپنے تمام مددگاروں کو ساتھ میں ملا کر اپنی مہم کی تیاری کر لو، پھر تمہیں اس میں کوئی تذبذب و تردد بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو کرنا ہو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اب اگر تم روگردانی کرتے ہو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہے، میرا معاوضہ نہیں ہے مگر اللہ پر، اور میں مامور اس پر ہوں کہ اس کے سامنے سر جھکائے رہوں۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں چھٹکارا دیا، اور انہیں کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں دوسری جگہ متمکن کیا، اور غرق کر دیا انہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھو کیسا برا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ پھر ان کے بعد بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف ہم نے بھیجے، تو وہ ان کے پاس معجزے لے کر آئے، مگر وہ ایمان نہیں لانے والے تھے اسی پر کہ جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ظلم و تعدی کرنے والوں کے دلوں پر۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے یہاں کے بڑے بڑے آدمیوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ بڑے گنہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا یقیناً یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر لوگ کبھی بہتری حاصل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم آئے ہو اس لیے کہ ہمیں پھیرو اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تمہارے لیے بڑائی ہو اس سرزمین پر، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ لاؤ میرے پاس ہر بڑے واقف کار جادوگر کو۔ تو وہ جادوگر آئے تو ان سے موسیٰ نے کہا کہ پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا کہ جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ٹھیک نہیں رہنے دیتا کام فسادیوں کا، اور اللہ حق کو اپنی باتوں سے ثابت کر دے گا، چاہے گناہگار لوگ ناپسند کریں۔ تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کی قوم کے کچھ بچے، فرعون اور ان کے بڑے آدمیوں سے سہمے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں سزا نہ دیں، اور بلا شبہ فرعون سرکشی کرنے والا تھا روئے زمین پر، اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم والو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلم ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم جماعت کا تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے اس کافر جماعت سے۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ جگہ لو اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں میں، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، اور نماز کی پابندی کرو، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے ساتھ کے بڑے آدمیوں کو اس دنیاوی زندگی میں
زیب و زینت اور بہت اموال دے رکھے ہیں۔ اے پروردگار، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ تیرے راستے سے بہکاتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، نیز تو نابود کر دے ان کے اموال، اور سختی کر ان کے دلوں پر کہ جب تک دردناک عذاب وہ دیکھ نہ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اب تم ذرا ٹھیک رہنا اور ان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر والوں نے بغاوت اور ظلم و تعدی سے، یہاں تک کہ جب اس کو ڈوبنے کی صورت سامنے آئی تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوا اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب حالانکہ اس کے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فسادیوں میں سے تھا، اب آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ چھٹکارا دے دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے قدرت کی نشانی رہے، اور لوگوں میں زیادہ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو شایان شان مقام پر، اور اچھی اچھی نعمتوں سے انہیں غذا دی، تو انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس آیا علم۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شک ہو آپ کو اس میں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے تو پوچھ لیجئے ان سے جو کتاب پڑھا کرتے ہیں آپ کے پہلے سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے تو نہ ہوجئے شک کرنے والوں میں سے، اور نہ ہوجئے ان میں سے جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، تو آپ ہوں گے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ یقیناً وہ کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات پوری ہو کر رہی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کا معجزہ آ جائے، جب تک کہ دردناک عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں نہ کوئی بستی اس وقت ایمان لائی جبکہ اسے اس کا ایمان فائدہ پہنچائے، سوا یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی والا عذاب اس دنیاوی زندگی میں، اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا انہیں ایک مدت تک۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو دنیا میں جتنے ہیں سب ہی ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کیجئے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی متنفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی مشیت کے مطابق، اور اللہ نجاست کا حکم لگا دیتا ہے ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہیے کہ غور کرو کیا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نشانیاں قدرت کی، اور تنبیہیں فائدہ نہیں دیتی ان کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو کیا انتظار کر رہے ہیں وہ سوا ایسے دنوں کے جیسے ان لوگوں پر آئے جو ان کے پہلے تھے؟ کہیے کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم چھٹکارا دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں، اس طرح ہمارے ذمے حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو چھٹکارا دیں۔ کہیے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کچھ شک و شبے میں گرفتار ہو تو صاف سن لو، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، بلکہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور میں مامور ہوں اس پر کہ ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے چہرے کو ادھر ادھر سے ہٹا کر اس دین کی طرف سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی دہائی نہ دو جو نہ تمہیں نفع پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اس وقت تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے
تو سوا اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے تو کوئی اس کے فضل و کرم کو پلٹانے والا نہیں۔ اللہ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس آیا ہے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے، تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ صرف اپنے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ گمراہ ہو کر اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تمہارا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر وحی اتاری گئی ہے، اور صبر و تحمل سے کام لیجئے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔